پیارے دوستو، گزشتہ روز حج سے قبل جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا تھا تو اس دوران ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ حجاج نے کون سی نورانی مخلوق دیکھی اور اس مخلوق نے زمین پر آ کر کیا کیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر حج سے قبل رونما ہونے والے اس معجزے کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ ہے اور اس سے جڑی ہر چیز مسلمانان اسلام کے لیے مقدس درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی دیواروں سے مس ہونے والا غلاف کعبہ بھی اسلام کی مقدس ترین چیزوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ کعبے پر چڑھائے جانے والے غلاف کعبہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ پانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور سال میں ایک بار ہی یہ موقع آتا ہے جب غلاف کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس دوران کئی ایک معجزات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو وہاں موجود افراد کو دنگ کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے پوری مسلم امہ کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے 9 ذی الحجہ کو پرانا غلاف اتار کر خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام 200 ہنرمندوں کی مدد سے انجام دیا گیا۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ نیا غلاف کعبہ 4 برابر پٹیوں اور ستارہ الباب پر مشتمل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں اطراف کی پٹیوں کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کے عمل کے دوران پہلے ایک طرف کا حصہ اتارا جاتا ہے، اس پر اس کی جگہ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ اتارا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الحتیم کی طرف سے غلاف کعبہ کو کھولا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا غلاف ڈال دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر سے نیچے کی طرف پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ پر مشتمل 5 قندیلیں حجر اسود کے اوپر باب کعبہ کے بیرونی پردے پر لگائی جاتی ہیں۔ آخری مرحلے میں کعبے کے دروازے کا پردہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، تاہم غلاف کی تبدیلی کے وقت ایک حیران کن واقعہ بھی رونما ہوا جسے دیکھ کر حرم شریف میں موجود حاجی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ پیارے دوستو، غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ میں ایک خفیہ دروازے کے نشانات ہیں، جسے دیکھ کر کئی افراد دنگ رہ گئے کہ قدرت نے یہ راز اتنے سالوں تک کیوں چھپا کر رکھا، جبکہ بیشتر افراد کا کہنا تھا کہ تعمیر کعبہ کے وقت اس دیوار میں ایک دروازہ موجود تھا جو بعد ازاں بند کر دیا گیا، اور یہ اسی دروازے کے آثار ہیں، جبکہ بعض علماء کرام اسے خفیہ دروازہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر کعبے کی اس دیوار میں یہاں کوئی دروازہ نصب تھا یا نہیں۔ تاہم غلاف کعبہ اڑنے سے نظر آنے والے اس دروازے کو قدرت کا عظیم راز بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا تھا تو کئی حاجیوں نے فرشتے اترتے بھی دیکھے اور ان کا ذکر اپنے دوست احباب سے کیا۔ ایک حاجی نے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں حرم شریف میں موجود تھا اور اس وقت غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے تیز روشنی زمین کی جانب آ رہی ہے۔ جب وہ روشنی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اچانک نورانی مخلوق میں بدل گئی۔ پھر وہ مخلوق حرم شریف میں طواف کرتے کرتے اچانک غائب ہو گئی۔ اس مخلوق کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حرم شریف میں نہ صرف اللہ کی رحمت برستی ہے بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرشتے بھی حاضری دینے آتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت رونما ہونے والے اس معجزے کو سن کر ہر کسی کا ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا 1 یا 2 آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، تاریخی روایات کے مطابق
کعبے کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ماضی میں خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا۔ ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور ابتدائی اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اسلام سے پہلے یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار کعبے پر غلاف چڑھایا۔ وہ مکہ آئے اور احترام کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ تاریخ کعبہ میں مہارت رکھنے والے مورخین نے بعض واقعات بیان کیے جن میں بتایا گیا کہ الحمیری نے کعبے پر جو غلاف چڑھایا وہ موٹا کپڑا تھا اور اسے کشف کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کی جگہ معافر نے لے لی جو اصل میں یمن کے ایک قدیم شہر سے موسوم ہے جہاں معافر نامی ایک مخصوص کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ یمن نے کعبے پر ملا کا غلاف چڑھایا جو نرم کپڑے کا ایک پارچہ ہوتا ہے جسے ربیتا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کعبے پر سرخ دھاریوں والے یمنی کپڑے وسائل کا غلاف چڑھایا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ الحمیری کے بعد آنے والے یمنی حکمران غلاف کعبہ کے لیے چمڑا اور قبطی کپڑا استعمال کرتے تھے، جبکہ اسلام سے پہلے کے دور میں بہت سے لوگ کعبے پر غلاف چڑھانا مذہبی فریضہ اور بڑے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ بعض واقعات میں اشارہ ملتا ہے کہ پرانے دور میں کسوہ نامی کپڑا تہوں کی شکل میں کعبے پر چڑھایا جاتا تھا اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا یا وہ گھس جاتا تو اسے ہٹا دیا جاتا یا پھر تقسیم کر دیا جاتا۔ پیارے دوستو، تاریخ دانوں نے ایک واقعے کی تصدیق کی ہے کہ اسلام کے بعد پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کعبے پر قبطی غلاف چڑھایا جو مصر میں بننے والا سفید رنگ کا باریک کپڑا ہوتا تھا جو قبطی باشندوں کے نام سے منسوب تھا۔ تاریخی واقعات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے دور کے کسوہ کو اپنی جگہ پر رہنے دیا اور اسے تبدیل نہیں کیا، حتیٰ کہ اسے خوشبودار بنانے کی کوشش میں ایک خاتون نے اسے جلا ڈالا، جس کے بعد اسے یمنی کپڑے کے غلاف سے بدل دیا گیا۔ مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں نے غلاف کعبہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سعودی دور حکومت میں کسوہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس وقت مصر میں قائم اسلامی حکومت صدیوں تک کسوہ بھجواتی رہی۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبد العزیز نے کسوہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریبی علاقے ایجاد میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اسلام سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ دور تک حجاز مقدس میں پہلی مخصوص عمارت تھی جہاں کسوہ کا کپڑا بنایا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں کارخانہ لگایا گیا جہاں پہلی بار کسوہ تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی تیاری کا کام ام الجود کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ نئی جگہ پر کپڑا تیار کرنے کی جدید ترین مشینیں لگائی گئیں اور ایسا غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں بنا ہوتا۔ شاہ سلمان کے حکم پر کعبہ کسوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ کسوہ شاہ عبد العزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا اور آج بھی اسی فیکٹری میں غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔